بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 دو آیتیں میں نے سورہ مائدہ کی تلاوت کی ہیں جو کل شروع ہوئی تھی، اور کل میں نے یہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنی اسرائیل کی سرکشی کے نتیجے کے اندر وجود میں لائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ موقع دیا تھا اور بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ ان کے دین اور ان کی شریعت کو نافذ کرے گی، لیکن جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور باغی ہو گئے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اب اللہ تعالیٰ کو تو دنیا میں اپنا نظام اور اپنا سسٹم چلانا تھا کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس دین اور شریعت کو لے کر آگے چلے جو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو اب مکے میں 2 کام ہو رہے تھے۔ ایک کام یہ ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کافر اور مشرک ہیں ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور دوسرا کام یہ ہو رہا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو معاشرت، اخلاقیات اور معاملات سکھا رہے تھے، اور جو حلال اور حرام ہے اس کے احکام جو ہے جائز ناجائز کے احکام وہ بتا رہے تھے۔ تو لہذا یہاں پر حلال اور حرام کے احکام جو ہے اس سے متعلق یہ صورت کا مضمون چل رہا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے مقرر کردہ نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اچھا، شعائر اللہ یہ لکھا ہے شعیرہ سے، اس کا مطلب ہے نشانی، جیسے مسجدیں ہیں یہ شعائر اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے یہ شعائر اللہ ہے، وہاں پر صفا و مروہ کی پہاڑی یہ شعائر اللہ ہے، حجر اسود ہے یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، یہ نشانیاں۔ اب خانہ کعبہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی اور پیغمبر کے اوپر جو قرآن اترا ہے اس کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں وہ عہد و پیمان یاد آتا ہے کہ اب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، ورنہ خانہ کعبہ جو ہے کیا ہے؟ ایک دیوار ہے، ایک عمارت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے تعبیر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی۔ اسی طرح حجر اسود کیا ہے؟ ایک پتھر ہے
اسی طرح یہ مساجد جو ہے یہ بھی عمارتیں ہیں. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جھنڈا ہے، کسی ملک کا جھنڈا ہے، وہ علامت اور نشانی ہوتا ہے کیا کہ یہ جو جھنڈا ہے یہ اس ملک کا ہے، اور جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، جھنڈا لہرایا جاتا ہے، تو ہم اس کا احترام اس علامت کے طور پر کرتے ہیں کہ جو وفاداری ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں مساجد ہے، مثلا مساجد کا احترام ہے. مساجد کا احترام کرنا یہ دراصل اللہ کا احترام کرنا ہے، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کا احترام کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائے ہوئے طریقے ہیں اس کا احترام کرنا ہے. تو فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کی بے حرمتی نہ کرو، اور یہ ایمان والوں کو کہا. اور اس کے بعد کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانیوں کے اندر شامل ہے. ایک تو حرمت والے مہینوں کی. حرمت والے مہینے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حرمت چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باقی رکھا گیا. اس کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال یہ حرام ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی رجب کے مہینے میں، ذیقعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں اگر قتل و غارت گری کرے گا، گویا کہ اس نے اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کی. بالکل اسی طرح جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نعوذ باللہ کوئی اس کی بے حرمتی کر دے تو اس کی بے ادبی کرنا دراصل اللہ کی بے ادبی کرنا ہے. تو اسی طرح وہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، اس کے اندر منع کیا گیا کہ قتل و قتال، جنگ و جدال نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کی حرمت قائم رکھو، یہ حرام ہے، یعنی اس کا احترام کرنا ہے. دوسری کون سی چیز ہے؟ دوسری قربانی کے وہ جانور جسے قربانی کے لیے حرم میں لے جایا جا رہا ہو. اب تو یہ طریقہ کار ختم ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور اس کے بعد کافی عرصے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو قربانی کے جانور ہوتے تھے وہ 2 قسم کے ہوتے تھے. ایک جو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر قربانی کی جاتی ہے، اور دوسرے حج کے لیے جو جانور قربان کیے جاتے ہیں. اور کچھ جانور وہ ہوتے تھے جو اللہ کے لیے نذر و نیاز، یعنی اللہ کے نام پہ جانور قربان کیے جاتے تھے کہ میں ثواب کے لیے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر رہا ہوں، جس کو ہم اور آپ صدقہ بھی کرتے ہیں. تو خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے عرب کے لوگ وہ جانور وہاں لے کر جایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر لے جا کے اس کی قربانی کیا کرتے تھے. تو اس کے لیے کہا کہ ان کو نہ چھیڑنا، ان کو نہ مارنا، ان کو جو ہے ڈکیتی نہیں کرنا، ان کو چھیننا نہیں، یعنی ان کی حرمت جو ہے وہ قائم رکھنا، ان کی بے حرمتی نہیں کرنا. اور نہ ان جانوروں کی کہ جن کے گلے میں نذر و قربانی کے پٹے پڑے ہوئے ہوں. وہ یہ کرتے تھے کہ پہچان کے لیے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب قربانی کے لیے جانور لے کے آتے ہیں تو بعض چیزیں اس کے گلے میں یا اس کی کمر پہ یا کہیں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی لگا دیتے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہے، نشانی لگا دیتے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، فرض کرے ہرے رنگ کا پٹا ہے وہ ڈال دیا، جو نظر نیاز کے جانور ہوتے تھے، جو قربانی کے ہوتے تھے وہ ڈال دیا، تاکہ لوگ پہچان لے اور اس آیت کا احترام کرے، اس اللہ کے حکم کا احترام کرے کہ ان جانوروں کو نہ چھیڑے. تو پہچان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جو لے کے جا رہے ہو ان کو جو ہے نہ چھیڑنا، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کی رضا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیت الحرام کا ارادہ رکھتے ہو. یعنی وہ لوگ جو ان جانوروں کو لے کے جا رہے ہیں، قربانی کے لیے جا رہا ہے یا طواف کے لیے جا رہا ہے یا خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ جا کس لیے رہے؟ ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
رضا اور خوشنودی ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رضا کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا بھی احترام کرنا، اس کا احترام میرا احترام ہے۔ اور جب تم احرام سے نکل آؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور اس کے بعد تم جذبات میں اتنا نہ بھڑک جاؤ کہ اس قوم کے خلاف زیادتی کرنے لگو جس نے تم پر مسجد حرام کا راستہ بند کر رکھا۔ میں نے اکثر اپنی تقریروں میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب مکے والوں نے آپ کے اوپر زندگی بند کر دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیبی جو ہے ایک نام کا تھا، جس کو جو مامور تھا خانہ کعبہ کا تالے چابی کی سروس کے اوپر، خدمت کے اوپر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں خانہ کعبہ میں جا کے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جو تھا وہ منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور کہنے وقت کا انتظار کرنا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اب بتا، اب تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو اس وقت حالت یہ تھی کہ مکے کے لوگ جو تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے کہ آج جو ہے طاقت میں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں، تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا انتقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس طرح انہوں نے تمہارا آنا جانا بند کر دیا تھا۔ دیکھیں، جو شاعر یہاں جو چیز بیان ہو رہی ہے نا، وہ شاعر اسلام کی ہو رہی ہے۔ یہ مسجد ہے، میں کہوں فرض کرے میرے ہاتھ میں مسجد کا کنٹرول آ گیا، میں کہوں کہ بھائی فلاں میرا اختلاف ہے، میرا جھگڑا ہے، ذاتی جھگڑا ہے، میں کہوں وہ آدمی مسجد میں نہیں آئے گا، تو مسجد کوئی ہمارا گھر تھوڑی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر کسی کا داخلہ روکے۔ بالکل اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد دلا رہے کہ دیکھیں، جب آپ کو روکا تھا تو ایسا نہ ہو کہ اب آپ پاور میں آ گئے تو اب آپ کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ مسلمان کہے، جو صحابہ ساتھ میں تھے، جو مسلمان ساتھ میں تھے، وہ یہ کہے انہوں نے ہمیں مسجد حرام میں نہیں آنے دیا تھا، آج ہمیں ان کو نہیں آنے دیں، چاہے وہ کچھ دن کے لیے صحیح، 1 ہفتے کے لیے نہیں آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ زیادتی مت کرنا۔ اس گھر کی، خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھنا۔ نیکی اور اللہ کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مطلب یہ کہ اگر انہوں نے برائی کی تھی تو اس کا بدلہ اب یہ نہیں ہے کہ تم برائی سے لو۔ ہاں، اگر کسی نے اس وقت تمہارے ساتھ اچھائی کی تھی، تمہاری مدد کی تھی، اس کے ساتھ اب تم مدد کرو گے تو نیکی کے کاموں میں تو تم حرص کرو، ایک دوسرے کی تقلید کرو، برائی کے کام کے اندر نہیں کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے والا ہے۔ مطلب یہ جو بھی ان چیزوں کی بے حرمتی کرے گا، ان اللہ کے احکام کو توڑے گا، اللہ کی حدود سے باہر نکلے گا، پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے کہ اس کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کریم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں دور فرمائے اور تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک آیت ہے